ایک نہ ایک دن ہر شے کے لیے زوال ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی جو ذات ہے وہ باقی رہے گی، ہر شے پر فنا آ جائے گا۔ یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، برج الخلیفہ کو دیکھ لو، دبئی کے عمارات کو دیکھ لو، اور بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ لو، اٹلی کو دیکھ لو، لندن کو دیکھ لو، حسن کے مناظر کو دیکھ لو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ایک نہ ایک دن ہر شے نے فنا ہونا ہے۔ اور یہ جو بنی آدم ہے، یہ دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اس پر بھی موت میں آنا ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ آج انسان دھوکے میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ نظام ہے، چلتا رہے گا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ رب فرماتے نہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں کا دھوکہ ہے جو آج اس کے لیے لڑ رہے، جگڑ رہے ہیں، سب کچھ مسلمان کا خون بھی بہا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ دھوکے میں پڑے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں صدر کو صدارت سے اٹھا کر جیل میں داخل کر دیتے ہیں، اور ایک جیلی کو جیل سے نکال کر ملک کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ اس پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ ایسا طاقتور ہے، اس کے پاس اختیارات ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ آج ہم دنیا کے نشے اور تماشے میں ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، پکڑنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اپنے رب کی پکڑ سے بچیے۔ وہ مہلت ضرور دیتا ہے، فرعونوں کو بھی مہلت دی، نمرودوں کو بھی مہلت دی، تاتاریوں کو بھی مہلت دی، بڑے بڑوں کو جو ہے مہلت دی، لیکن جب پکڑتا ہے کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، بہت سخت پکڑ ہے۔ بات ہو رہی تھی اس کائنات کے نظام کی، یہ کائنات کا نظام اور یہ دنیا، اس کی رنگینیاں، یہ پیدا ہوئی ہے، ایک نہ ایک دن اس سے ختم ہونا ہے، اس سے قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک قیامت انسان کی ہے، انسان کی اپنی قیامت کیا ہے؟ مات الانسان، انسان کا مر جانا، یہ اس کی کیا ہے؟ قیامت ہے۔ قام قیامتہ، انسان کا مر جانا اس کی قیامت ہے۔ اس کی دنیا سے لائن، رابطے، سب کچھ ختم ہو گئے، اس کی قیامت شروع ہو گئی، سوال جواب، آخرت کے منازل شروع ہو گئے۔ ایک قیامت یہ ہے، اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند یہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور ایک قیامت ہے پوری نظام کی، ایک قیامت میرے اور آپ کی ہے۔ یہ کب سے ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک۔ موت آ گئی، قیامت شروع ہو گئی۔ ایک قیامت ہے پورے عالم کی، اس نظام کی، اس کائنات کی، زمین کی، آسمان کی، سورج اور ستاروں کی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج پٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، کیا سے کیا کچھ ہو جائے گا، پہاڑ ہوا کی طرح اڑیں گے۔ یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، قرآن نے قیامت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ ایک قیامت پوری نظام کی، ایک قیامت پوری کائنات اور زمین اور آسمان، اس پورے نظام کی قیامت ہے۔ اس کی علامات ہے، اس کی علامات ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے کہ قیامت کی جب قریب آئے گی تو اس کی یہ علامات ہوں گے۔ پچھلے جمعے پہ بھی
قیامت کے حوالے سے بات ہوئی، قیامت کے حوالے سے بات ہوئی کہ کون سی علامات ہے۔ ایک روایت میں، ترمذی کی روایت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 علاماتوں کا ذکر کیا ہے۔ جب یہ علامتیں پائی جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مال غنیمت کو، مال غنیمت جو ہوتی ہے اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگے، اپنے ذاتی دولت سمجھنے لگے، پہلی علامت۔ دوسری علامت والامانت مغنما، امانت کو غنیمت سمجھنے لگے۔ جس کو امانت دار بنائے، جس کو امین بنائے، آپ دیکھ لو وہ کیا حشر کر دیتا ہے۔ اپنوں کو نوازتا ہے، غیروں کو دیوار سے لگا دیتا ہے۔ جن کا حق ہوتا ہے اس کو حق نہیں دیتا۔ آپ بڑے سے بڑے محکمے میں دیکھ لو، چھوٹے سے چھوٹے محکمے میں دیکھ لو۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ امانت کو کوئی نام اور نشان نہیں رہے گا۔ والزکاة مغرما، زکات کو تاوان سمجھنے لگیں گے۔ تفصیل میں نے بیان کی تھی ورنہ وقت کم ہے۔ وَنُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کو دنیاوی اغراض کے لیے سیکھا جائے گا، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ پانچویں علامت ہے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ، آدمی اپنے بیوی کی اطاعت کرے گا، اس کی فرمانبرداری کرے گا۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کو دیوار کے ساتھ لگائے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ حالانکہ ماں کتنی محبوب ہوتی ہے، کتنی عزیز ہوتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، اس کی ممتا کتنی ہوتی ہے، اس کے باوجود ماں کو دیوار سے لگا جائے گا۔ ماں کی محبت اور ماں کی عظمت کا کوئی اہمیت کا کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو قریب کرے گا، دوستوں کو گلے سے لگائے گا۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دور کرے گا، باپ کو دھتکار دے گا، باپ کو دور بگا دے گا۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کہیں پر مرو سڑو، جو کرنا ہے کرو، آج آپ کی تکلیف اور یہ ہم کہاں سے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کو بھی کھلانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، تو باپ کو دور کر دے گا، دھتکار دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، شور شغب اور گانوں کی آوازیں، موبائل کے رنگ، آپ دیکھو گانے اس میں لگے ہوئے ہوتے مسجد میں، یہ آوازیں۔ اور لوگ بھی، مسجد اللہ کے گھر ہے، مسجد کے آداب ہیں، ان آداب کو پامال کر دیا جائے گا۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی۔ اللہ۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار ان میں سب سے بڑا فاسق ہوگا۔ آج آپ دیکھیں بڑا کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے فسق کی وجہ سے اس کو قبیلے کا سردار بنایا جاتا ہے۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا لیڈر ان میں سب سے بڑا کمینہ ہوگا۔ شرابی، کبابی، فاسق، فاجر آج آپ کے لیڈر بنے ہوئے۔ آج ان کو لیڈر کس نے چنا ہے؟ وہ آپ نے چنا ہے۔ نبی نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا لیڈر ان میں سب سے بڑا کمینہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ صاحب منزلت ہے، صاحب وقار ہے، صاحب جاہ و جلال ہے، صاحب عظمت ہے، اس لیے نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ 13ویں علامت ہے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے کے آلات یہ عام ہو جائیں گی۔ گانے والیاں، باجے بجانے والے، ان کو قریب کر دیا جائے گا، ان کو قریب کر دیا جائے گا، یہ عام ہو جائیں گے۔ آج ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ مسجد کا چندہ ہے بھائی۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے یہ عام ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھیں کیا نہیں ہوا۔ آج ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی گانے بجانے کو پسند کر رہا ہے۔ گاڑیوں میں دیکھو، راستوں میں دیکھو، گانے بجائے جاتے ہیں۔
بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں. یہ تو سننا ہی حرام ہے. آپ نے سننا ہے تو خود سن لو. آپ نے سننا ہے تو خود ہی سن لو. تو اس کے باوجود تیز آواز کے ساتھ گاڑیوں میں سب کچھ کون ہے؟ کوئی ایک آدمی بولنے والا نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا کر دے، اس کو منع کر. اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جو بھی ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں. گانے بجانے عام ہو جائیں گے. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں گانے بجانے کی اہمیت کتنی ہے اور ان کی اہمیت کتنی ہے. 14ویں علامت ہے وشربت الخمور، اور شرابیں پی جانے لگے گی. شرابوں کی کثرت ہوگی. میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ شراب پلانے والے اور شراب کے کارخانے وہ یورپ میں کس کے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے کھلے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا جو آخری آدمی ہے یعنی بعد والے پہلے والوں پر لعنت کریں گے. آج ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں ان پر لعنت کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں. یہ 15 علامتیں ہو گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، جب یہ علامتیں پائی جائے تو پھر انتظار کرو ایک بڑی گڑی کا، اور وہ تیز سرخ آندھی آئیں گی، اور وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، پھر زلزلے ہوں گے، لوگ دسیں گے، زمین میں جائیں گے، اور ہر طرف سے جو ہے نشانیاں جو ہے قیامت کی وہ پے در پہ آئے گی. اس طرح نشانیاں قیامت کی یک بعد دیگر آئے گی جس طرح کہ ایک ہار ہوتا ہے، وہ ہار ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح گرتے. جب یہ 15 علامتیں پائے جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر ایسے وقت میں تم اس خطرناک سرخ آندھی کا انتظار کرو، چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو، زمین میں دس جانے کا انتظار کرو. پھر یہ حالات اس امت پر آئے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں میرے بھائیو دوستو. یہ قیامت کی وہ چھوٹی نشانیاں ہیں. آج آپ اندازہ کریں یہ 15 کے 15 علامتیں موجود ہیں. اور دوسری طرف قیامت کی بڑی علامتیں ہیں. اس کو قیامت علامات کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور وہ علامات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور. فسق و فجور اور ظلم اور جبر جب یہ عام ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ امام مہدی کا ظہور ہوگا. 40 سال بعد اس کے پیدائش کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بیت اللہ شریف میں لوگ اس کو پہچان لیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کبھی موقع ملا امام مہدی پر تفصیلی بات کروں گا، امام مہدی کون ہوگا. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی امام ہے اور اللہ کے رسول کے نائب اور خلیفہ ہوں گے اور خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں. شیعوں کا عقیدہ اس کے بارے میں بالکل مختلف ہے. وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بات کرتا. امام مہدی کا ظہور سب سے پہلی علامت ہے قیامت کبریٰ. 10 بڑی بڑی علامتیں، ان میں پہلی علامت، اور بیت اللہ شریف میں لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. نمبر 2، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. اللہ کی رسول فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی اپنے دور میں لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے. دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اس قدر خطرناک فتنہ ہوگا. آپ اندازہ کریں آج دجالی کتنے فتنے ہیں، کتنی چیزیں ہیں، آج ہم اس میں مبتلا ہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے. نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور اس کانے دجال کو قتل کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے
اور وہ نبی ہیں لیکن اس امت میں آئیں گے بطور اللہ کے رسول کے نائب اور خلیفہ ہونے کے. یہ بات یاد رکھنا, وہ نبی نہیں ہوں گے کہ اللہ کے رسول کے بعد دوبارہ نبی آئیں گے. وہ نبی تھے اپنے امت کے لیے, اس امت میں آئیں گے تو بطور خلیفہ اور امام کے ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے. نمبر 4, یاجوج ماجوج کا نکلنا. یاجوج ماجوج کا نکلنا, خروج. نمبر 5, یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو لے کر جائے گی. پوری دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے یہ آگ انسان کے پیچھے لگے رہے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرے گی. نمبر 6, 3 مرتبہ زمین میں ہلچل مچے گی, زمین دسا جائے گا, مشرق میں, مغرب میں, جزیرۃ العرب میں. نمبر 7, زمین سے ایک جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے, وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ, اور وہ زمین سے نکلے گا, وہ لوگوں سے بات بھی کرے گا. یہ قرب قیامت میں ہوگا. نمبر 8, آسمان دھوئے سے بھر جائے گا. قرآن میں ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین. اس دن کو یاد کرو کہ جس دن آسمان بہت بڑے دھوئے کو لے کر آئے اور آسمان دھوئے سے بھر جائے. نمبر 9, خانہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والے حبشی گرا دیں گے, تباہ کر دیں گے, خانہ کعبے کو شہید کر دیں گے. یہ تب ہوگا کہ جب کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. خانہ کعبے کو شہید کر دیں گے. نمبر 10, سورج مغرب سے نکلے گا, اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. نہ توبہ قبول ہوگا اور نہ دعا قبول ہوگی اور نہ ایمان قابل قبول ہوگا. پھر جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ جو سب کچھ جو ہے ایک چیخنے, ایک چلانا, سورج کا بے نور ہونا اور ستاروں کا جو ہے ٹوٹنا اور سمندروں میں ہلچل مچ جانا اور اس میں آگ, سمندروں میں آگ ابھرے گی, سمندروں سے آگ نکلے گی. کیا سے کیا قرآن نے بیان کیا ہے. قیامت کو بہت بڑا عنوان ہے میرے بھائیو دوستو. یہ قیامت کی نشانیاں ہے, علامات ہے. قیامت کی 3 قسمیں ہوئی. ایک انسان کی قیامت ہے کہ انسان مر جائے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. ایک پوری عالم کی قیامت ہے تو اس کی نشانیاں 15 نشانیاں قیامت علامات صغریٰ کہلاتی ہے, اور 10 علامتیں جو ہے وہ قیامت کبریٰ کی ہے, جو سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور اس میں ہے. تو میرے بھائیو دوستو, ہر شے نے فنا ہونا ہے اور اس رب کے سامنے کیا ہونا ہے؟ حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دینا ہے. تو دنیا کے دھوکے میں مت آؤ, اللہ کے حکموں کو تامو, اللہ کے حکموں پر لبیک کہو, نبی کے طریقے کے موافق اپنی زندگی گزارو, تاکہ کل قیامت کے دن اس رب کے سامنے کھڑے ہوں تو جو زندگی آپ کو دی ہے, جو مال اور دولت آپ کو دیا ہے, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم صحیح جواب کب دے سکیں گے؟ جب ہم نے اللہ کے حکموں کے مطابق, نبی کے طریقے کے مطابق ہم نے دنیا میں زندگی گزاری. کون عہد کرتا ہے بھائی؟ عہد کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے حکم کو ہم تامیں گے, نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. پوچھ کر آپ جو بھی کام کرتے ہیں علماء کرام سے پوچھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اللہ تبارک